بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی وهو العزیز الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وللہ العزت ولرسولہ ومن حلف بعزت اللہ وصفاتہ. وقال انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول جہنم قط قط وعزتک. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبقى رجل بین الجنۃ والنار وهو آخر اہل النار دخولا الجنۃ فیقول رب اصرف وجہی عن النار لا وعزتک لا اسألک غیرہا. قال ابو سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل لک ذلک وعشرۃ امثالہ. وقال ایوب وعزتک لا غنا بی عن برکتک. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلف کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے امام بخاری بہت سی صفات کے بارے میں جو ہے قرآن اور حدیث سے جو ہے وضاحتیں کر چکے. اللہ رحمان جو صرف اللہ کے لیے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، کسی اور پر ان کا اطلاق غلط ہے. اسی طرح رزاق، ذو القوہ، المتین، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وصفی نام، ان کا بھی ذکر ہو چکا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم کا ذکر کیا ہے اور خاص طور پر علم غیب کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر امام بخاری نے جو ہے وہ بہت بڑا ناوی ہے، جو ہماری ناو کے اندر تو اس کا نام فرا ہے، لیکن اس کا نام امام بخاری نے یہاں ذکر کیا ہے یحییٰ. اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہے، اس کا باپ جو ہے وہ زیاد ہے، اور یہ فراح کے نام سے بہت معروف. تو امام بخاری جو ہے وہ جو مختلف فنون کے امام ہیں، ان اماموں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے معنی بیان کرتے ہیں. اور امام بخاری نے الظاہر والباطن کا جو اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ فرا کی جو تشریح تھی وہ علم سے تھی. ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بڑے امام بھی ہوں تو ان کے اندر وہ جامعیت نہیں ہوتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جامعیت ہوتی ہے. تو اس لیے وہ جو پہلو پیش کرتے ہیں اس پہلو کی تو اہمیت ہوتی ہے. اب فرا نے جو پہلو پیش کیا ہے وہ یہ پیش کیا ہے کہ ظاہر سے مراد جو ظاہری چیزیں ہیں، اور باطن سے مراد یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اور ایک حدیث جو ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہے کہ ظاہر کا معنی یہ ہے کہ لیس فوق کا شیء، اور باطن سے مراد یہ لیس دون کا شیء. لیس فوق کا شیء کا معنی تو اس سے اوپر کوئی نہیں، تو سب سے اوپر ہے. اور لیس دون کا شیء جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیچے چلے جائیں تو سب سے نیچے بھی تو ہے. اور جہاں مراد جو ہے وہ لیسا دونہ کا شیء میں اللہ کی ذات اگر آپ مراد لیں تو یہ اس کی ایک اچھی تعبیر نہیں ہے، یعنی انداز یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر وہ خوبی
وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے کوئی بھی مثال ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لیسا دونا کا شیء کا معنی تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں کہاں محیط ہے، یعنی اللہ نے تمام کا گھیراؤ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرا نے چونکہ علم سے اس کی وضاحت کی ہے، علم جو ہے یہ فرا کی کلام میں جو ہے وہ تمیز ہے کہ اس پہلو سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، اور فرا نے مراد اس سے علم لیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لیسا دونا کا شیء جو ہے اس سے مراد بھی اللہ کا علم ہے، لیکن یہ صرف علم نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے بہت گہری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے اتنی بڑی شخصیت کو کہ وہ اپنی تعریف خود کرے۔ کسی اور کو جو ہے وہ اپنی تعریف جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ اپنی تعریف کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے تو قابل تعریف ہیں، دوسروں کے لیے قابل مذمت ہے۔ اسی لیے میں نے بعض تو شہود والے جو ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، وہ جو بات کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو متکبر، السلام المومن وہاں جو ہے وہ اس آیت میں لفظ متکبر بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کبریائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے عزیز۔ تو یہ جو عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تہ بند ہے، اظہار، یعنی حدیث کے اندر الفاظ یہی ہیں۔ تو اس لیے جس شخص نے جو ہے وہ تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو جو ہے وہ ہاتھ مارا، اور جس شخص نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ عزت کا جو مسئلہ اس نے پیدا کیا تو اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تہ بند کو ہاتھ مارا۔ تو یہ اصل میں مختلف پہلو ہیں، اور میں یہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پہلو جو ہے قرآن حدیث کے اندر بھی بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی جو تشریح کے اندر جامعیت ہے نا وہ کسی اور کلام میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا کوئی ترجمہ کرے، کوئی اس کی تفسیر کرے، کوئی اس کی تشریح کرے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پہلو ہوگا۔ تو ابن تیمیہ کی میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں نا کہ ایک بلڈنگ کو چار طرف سے دیکھے تو چار طرف سے ہوتی تو مختلف ہے لیکن ہوتی ایک ہی بلڈنگ ہے، لیکن اس کے پہلو مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو تشریح ہوتی ہے اس کے اندر پہلو مختلف ہوتے ہیں، اور یہ کہ مراد اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ذات کے مختلف پہلو ہیں، اللہ کی ذات کے اوصاف ہیں، اور اللہ کے اوصاف جو ہیں وہ 99 تو معروف ہیں جو ایک ترمذی کی حدیث کے اندر جو ہے وہ جن کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن چونکہ امام بخاری کے نزدیک وہ حدیث اس میں یار کی نہیں ہے اس لیے امام بخاری نہیں لائے، لیکن ویسے امام بخاری نے عنوان باندھ دیا ہے، بعد میں عنوان آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں۔ تو امام بخاری جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو تشریح کی قسم کی ہوتی ہیں اور حدیثیں ان کی اس معیار کی نہیں ہوتی، پھر امام بخاری جو ہے ان کا باب باندھ دیتے ہیں، یہ ترجمۃ الباب میں لے آتے ہیں۔ تو یہ میں نے جو ہے وہ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ عزت کی گفتگو کریں گے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو یحییٰ بن زیاد الفراء نبی ہے، گرامر کے اندر حق ہے کہ ایک نبی کی بات جو ہے وہ لے کے آئیں، ویسے مسلمان جو ہے وہ نبی ہے، لیکن اگر یہ مسلمان نہ بھی ہو تو مثال کے طور پر اب ہم قرآن مجید کی کوئی تشریح کرتے ہوئے یا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اگر جاہلی شعراء جو ہے امرؤ القیس ہو گیا یا اور ہو گیا، اگر ان کی ہم بات لیں گے تو وہ حجت ہوگی، اس لیے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی کا کوئی ایک معیار ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے ایک چیز جو آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عربی زبان جو ہے وہ جب تک غیر جو ہے وہ حکومتوں میں شامل نہیں ہوئے اور خالص جو ہے وہ قریش کی اور عربوں کی حکومت رہی ہے، اس وقت تک جو عربی زبان تھی نا اس کے اندر
ایسی صورتیں پیدا نہیں ہوئیں کہ وہ جو ہے وہ یعنی تشریح، یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور تک کی جو عربی ہے نا، وہ ہمارے لیے جو ہے قرآن حدیث کے اندر تشریح کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد کی جو عربی ہے وہ چونکہ اس میں عرب کے باہر کے لوگ جو ہے وہ میدان میں آ گئے تھے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر متنبی جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا وہ ادیب ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن بنو امیہ کا دور میں نے تقریباً آپ کو بتایا، ویسے بھی تو یہ دور جو تھا نا، چونکہ اس میں خالص عرب لوگ تھے بنو امیہ کے، ہم فوراً جو ہے وہ جھگڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بنو امیہ کا ایک مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 12 خلیفے جو ہیں قریش میں سے ہوں گے، اور اس وقت اسلام بھی غالب رہے گا، تو وہ سارے کے سارے جو ہے یہ بنو امیہ کے ہیں خلفاء۔ بنو عباس بھی تو تھے، تو قریش ہیں۔ بنو عباس قریش تھے، لیکن بنو عباس نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو ملایا وہ سب باہر کے تھے۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں نا کہ منصور نے جو ہے وہ کس شخص کو جو ہے اپنا مشیر بنایا، وزیر بنایا، وہ عبداللہ بن مقفع جو ہے وہ ایرانی تھا، اور اس نے کافی بگاڑ بھی پیدا کی ہے۔ بلکہ یہ مسئلہ جو ہے کہ یہ فقہ ہو یا کوئی تشریح ہو، اور اس تشریح کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر مسلط کرنا، یہ نظریہ اسی کا تھا۔ کیونکہ ایران کے اندر تو جو دساتیر اور قوانین جو ہیں وہ بادشاہ جو ہے وہ وضع کرتا تھا۔ تو اب بھی پہلے صورتحال جو تھی وہ بادشاہوں کی تھی، تو بادشاہ جو ہے ان کے اندر انفرادیت ہوتی تھی، یعنی ایک حکمران ہوتا تھا، باقی جو ہے ان کے معاونین ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے۔ اور آج جو ہے وہ جمہوریت جو ہے، اس میں کوشش ظاہری طور پر یہ کی گئی ہے کہ اس کے اندر حکومت جو ہے وہ ایک شخص کی نہ ہو۔ حالانکہ اس کا اگر تجزیہ کریں تو یہ ایک شخص کی حکومت نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو پکڑو نہیں، لیکن فساد سارا ایک شخص ہی ڈالتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تشریح میں جو ہے وہ الجھ گئے، کہتے ہیں جی جو آج کل جو ہے وہ عورت سربراہ مملکت ہو سکتی ہے، کیونکہ جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر ایک ہی حکومت نہیں ہوتی، حالانکہ جمہوریت کے اندر جتنا فساد ہے نا ایک کا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا موضوع کا تعلق ہے کہ حکمران جو ہے وہ فرد ہوتا ہے یا جو ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تشریح انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اس وقت اس کی تفصیل میں نے نہیں جانا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ دو استبداد، جمہوری قبا میں ہے پائے کوب، دو استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کوب، تو اسے سمجھتا ہے آزادی کی ہے نیلم پری۔ یعنی ہم تو دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ آزادی کی نیلم پری ہے، حالانکہ یہ استبداد کا دیو ہے۔ دراصل آزادی کے نام پر جس طرح جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ جو حکمران ہوتا ہے وہ حکومت چھوڑنے کے لیے مادہ ہی نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جو ہے یہ فرمایا کہ نعمت المرضعۃ وبئست الفاطمہ، یہ حکومت جب ملتی ہے تو ایسے ہے جیسے کہ بچے کو دودھ ملتا ہے، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ماں اس کو دودھ چھڑا دیتی ہے تو بچہ کس طرح چیخیں مارتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آج آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ہے وہ اپنی عزت کہا ہے نا، اور اگرچہ لفظ تو کبریاء و ردائی بل عظمت و ازاری، لفظ وہاں عظمت کا ہے، لیکن عظمت کا جو ایک پہلو ہے وہ عزت کا بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں لفظ تو عظیم اللہ کے بارے میں بار بار آیا ہے، لیکن امام بخاری نے فی الحال جس چیز کو اجاگر کیا ہے وہ لفظ عزت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت کے اندر دو ایسے معنی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اردو زبان میں اسے استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے بڑا عزیز ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے معنی پیار کے ہے، لیکن عربی زبان میں عزیز میں وہ پیار ہوتا ہے جس پیار کی وجہ سے وہ غالب آ جائے۔ جیسے کہ گھروں میں کسی بیوی سے بہت پیار ہو اور وہ بیوی جو ہے وہ خاوند پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا، جو
قیامت کے روز جو ہے وہ میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک دعا کریں گے، اور اللہ سے سفارش کس انداز سے ہوگی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ کتنا عجیب انداز ہے، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے اپنے ہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی باہر کے ہے، تیرے اپنے ہی ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی تو اتنا جو ہے وہ عزیز ہے۔ یہاں کیا معنی ہے؟ غالب۔ تو یہاں محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی جو عزیز کا جو لقب ہے نا، اس کے اندر محبت کی وجہ سے جو غالب ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ لیکن یہ بھی جو تعبیر ہے یہ کل تعبیر نہیں ہے، ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اور جو اللہ کے نام ہے ان کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہے۔ تو یہ محبت بندے کی طرف سے ہوگی، جو بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے امید رکھ رہا ہے، دعائی ہے نا، تو ظاہر ہے اس بندے کی طرف سے ہوگی۔ تو اللہ کو جب عزیز کہا جاتا ہے، لیکن جب اللہ نے خود اپنے آپ کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں عزیز سے مراد ایک پر بات نہیں ہے۔ عزیز سے یہاں مراد یہ ہے کہ تو جو ہے وہ عزیز، یعنی محبت کرنے والا بھی ہے اور تو غالب بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہاں اصل میں یہ مراد ہے کہ اگر لا یوسل، یعنی اگر تو معاف کرتا تو یہ پوچھنے والا کون ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو جو اگر معاف کرے گا تو تیری حکمت ہے، تو حکمت سے معاف کرے گا، کوئی بیوقوفی سے معاف نہیں کرے گا۔ بعض لوگ جو ہے وہ کسی کو بیوقوفی سے معاف کر دیتے ہیں، اپنے دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی دشمن جو ہے بعد میں ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ خاص طور پر اسی طرح جو ہے وہ بیوی ہو یا بچے ہوں، جب ان کے ساتھ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ انسان ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کے بعد یہی چیز جو ہے بگاڑ کا باعث ہوتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ محسن بن جاتے ہیں، بیوی بھی محسن بن جاتی ہیں۔ ویسے تو خاندانی باتیں جو ہے وہ زیادہ کیا کرنی ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میری بیوی کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے میرا گھر آباد کیا ہے، اور وہ بیوی کے بہت جو ہے وہ تابع فرمان تھے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ کھانا بیچارے وہ پکاتے، اور جب بیوی جو ہے وہ چارپائی پر بیٹھی رہتی ہے، اور جب کھانا اس کے پاس پیش کرتا ہے تو کہتی نمک کچھ زیادہ ہو گیا ہے، میری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس طرح کی۔ اب ظاہر ہے کہ عورت کو مرد کا کھانا جو ہے وہ کیسے پسند آئے؟ تو سارے جو ہے وہ نائی تو نہیں ہوتے کہ باقاعدہ جو ہے وہ کھانا پکانے کے ماہر ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر بیویاں اس طرح نخرے بھی دکھاتی ہیں کہ فلاں اس میں عیب ہے، فلاں اس میں عیب ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر جو یہ چیز ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے اندر ہے، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت بڑے محسن ہیں اپنے باپ کے، اور یہ وہ بگاڑ ہے جو اولاد کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اولاد جو ہے وہ اطاعت سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ ثناء اللہ رحمہ اللہ، میں ویسے یہ جب لفظ کہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ان سے ملاقات ہوگی۔ تو بیچارے بڑے دکھی تھے اس معاملے میں، بڑی کوشش انہوں نے یہ کی کہ میری اولاد جو ہے وہ کسی طرح میرے مشن کی حامل ہو جائے۔ انہوں نے آخر وقت تک، جب تک انہیں طاقت تھی، وہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے ان کی اولاد میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے مشن پر ہو، سوائے اس کے کہ ایک ان کا بیٹا ہے، وہ بیچارہ خود تو اتنا تیز ترار نہیں ہے، تو لیکن اس کی ماشاءاللہ اولاد جو ہے وہ اب دین پڑھ رہی ہے۔ دیکھیے یہ بڑی، مجھے بالکل وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے تایا جو عبد الواحد تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، تو لیکن پرہیزگار بہت تھے۔ سارے خاندان کے اندر جو بہت زیادہ مقام کے حامل یا عزت جن کو ملی ہوئی تھی، یہ بیچارے جو ہے یہ کرتے تھے کھیتی باڑی کا کام، ہماری زمینیں یہی سنبھالتے تھے خاندان کی، تو اس اعتبار سے ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے دیکھو ایک کام کیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا، تو انہوں نے اپنے پوتوں کو جو ہے وہ دین پڑھایا، اور کس طرح جو ہے اپنے پوتوں کو دین پڑھانے کے لیے ان کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا ان کا نام حافظ عبداللہ تھا، دوسرا عبد الجبار۔ حافظ عبداللہ تو قرآن کے حافظ تھے، عبد الجبار ویسے بہت پرہیزگار تھے لیکن وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، بس اللہ کی قدرت زمینوں کے معاملے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔
تو اس کے بعد پھر ان کے جو بچے تھے نا وہ انہوں نے ان کو دین پڑھانے کے لیے بڑی محنت کی. بلکہ یہ جو عبد الوہاب ہے ان کو تو اس کی ماں تھی نا وہ میرے پاس لے کر آئی, کہا کہ یہ مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا, اسے آپ کاش اس کو سنبھالیں اور اس کو پڑھا بھی دیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ہم ہی سے پڑھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں نے اپنے درسگاہ میں استاد بھی رکھ لیا, اور حسن حسین وغیرہ سارے عبد الوہاب کے شاگرد ہیں. لیکن اب لوگوں میں ایک چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے پڑھو تھا جی اس سے انکار کرو, اس کی جو ہے وہ اہمیت تسلیم نہ کرو. چلیے ہم نے کون سا دنیا کے لیے پڑھایا ہے, ہمیں اللہ عزت دینے والا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بیچاروں نے کوشش کی. اب یہ جو کچھ بھی ہے بارتوت علماء میں سے شمار تو ہوتے ہیں, عبد الغفار بھی عبد الوہاب بھی. تو ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے وہ عبد الرزاق ہے, وہ زمینیں سنبھالتا رہا, اس لیے وہ عالمی بن سکا. لیکن یہ ویسے اپنی جو ہے وہ دور دور تک اپنے تعلقات کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ ان کو حق دے, لیکن دنیا کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ نیکی دے جو ان کے دادا میں پائی جاتی تھی. ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ عبد الواحد جو ہیں یہ عالم تو نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے او علمتہ احدا من خلقک, کہ بعض دفعہ انسان کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے نیکی کی وجہ سے کہ ان کیفیتوں کو جو ہے وہ بیان کرتے کرتے تو اللہ کو تو پیار کی حالت میں انسان کی جو بھی بات ہو اللہ کو پسند ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 99 نام تو معروف ہیں ویسے, لیکن اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کل 99 نام ہی ہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں. تو اسی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی تشریح بھی کی تھی. تو چلیے آج اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یہ حدیث علیہ السلام کی گفتگو جو ہے اس کے حوالے سے. وہاں تو خیر اور لفظ ہے کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو ویسے قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کے اوصاف آئے ہیں تو یہی جو عالم الغیب کیسے لفظ ہے جی, ان اللہ عالم نہیں, یہی جو 28ویں پارے میں حشر کی جو آیت ہے, جی جی بہو العزیز الحکیم, یہاں سے لیا انہوں نے. اصل میں امام بخاری ظاہر ہے کہ یہاں قرآن مجید کی تفسیر تو نہیں کر رہے, اس لیے قرآن مجید کا جب ایک حصہ جو ہے ان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا سیاق و سباق بھی سارا اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو یہاں بہو العزیز الحکیم یہاں سے لیا. اور اسی طرح ایک اور صورت ہے صورت صافات, اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی اسی طرح. اللہ تعالیٰ عام طور پر جب انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات ہوں یا اپنی ذات کے سلسلے میں اللہ نے کچھ بیان کرنا ہو تو اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بات بیان کرنے کے بعد کسی آیت کے خاتمے پر جو ہے وہ چیز لے آتے ہیں. تو آیت کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کی تشریح ہوتا ہے جو اس سے پہلے جو بات بیان کی ہے, بلکہ تشریح اس طرح کی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے آپ وہ مفہوم لیں گے کہ پہلی گفتگو جو ہے وہ اس اعتبار سے ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے سورۃ صافات کے آخر میں کیا ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر وہ بھی لے آئے. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے سورۃ منافقون سے وللہ العزت ولرسولہ, کہ عزت جو ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے. تو ہمارے اردو میں ویسے عزت کا لفظ جو ہے وہ اور معنوں میں بولا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں بہرصورت یہ لفظ بہت جامع ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ہاں انسانی حقوق کے بڑے نعرے لگتے ہیں نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ جدید جو تصورات ہیں اور جو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ سائنس اور فلسفے کے نام لے کر جو ہے لوگوں نے مختلف نظام بھی بنائے ہوئے ہیں, وہ انسانی بناوٹی نظام ہیں. جیسے کہ
یہ جو نظم و نسق کا مسئلہ ہے، چونکہ اس کے اندر تمدنی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر بڑا بگاڑ ہے. اور یہ جتنے بھی نظام ہیں، کوئی فسطائیت ہو، کوئی جمہوریت ہو، کوئی آمریت ہو، اس طرح کوئی بادشاہت بھی، اب وہ معنی نہیں ہے بادشاہت کا کہ پہلے تو بادشاہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا تھا، لیکن اگر بادشاہ جو ہے وہ شریعت کے تابع ہوتا تو سارے ہی عیب جو ہے وہ اس کے ڈھکے جاتے. لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ عیب موجود ہے اور وہ جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے کتاب و سنت، وہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی بادشاہ کے سامنے کتاب و سنت نہیں ہوتی. آج بھی سب سے جو اس وقت اعلیٰ جو ایک مملکت ہے وہ سعودی عرب ہے، لیکن وہاں یہ کشمکش جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہ یہ ایسا نظام جو شریعت کے منافی ہو، کیونکہ ان کے دستور میں تو یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام جو شریعت کے منافی ہو وہ بنایا نہیں جا سکتا. ان کے ہاں ویسے تو شریعت جو ہے اس طرح دستور کے طور پر حاوی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، لیکن نظام کا تعلق چونکہ تمدن سے ہوتا ہے، اور تمدن کی جو بنیاد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بنیاد بھی شریعت ہوتی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کی میں نے جب تشریح کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ شَيْءٍ سے مراد نکرہ ہے، اور یہ شرط کے حیز میں آ کر جو ہے وہ نکرہ عموم کے لیے نص ہو گیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز جس کو شے آپ کہتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ آپ کو کتاب و سنت میں ملے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے اندر یا تو اگر عبادت ہے تو اس کی پوری جو تفسیر ہے مل جائے گی آپ کو، اور اگر وہ تعبدی امور نہیں ہے بلکہ تعبدی امور کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اطاعت کے اندر شمار کرتے ہیں تو وہاں بھی بنیادی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی. تو اس لیے جو لوگ ان جھگڑوں میں پڑتے ہیں کہ جی اب جو صورتحال ہی ہے دنیا کے اندر تسلیم شدہ بات ہے کہ اکثریت اور اقلیت کے فیصلے، یہ بات جو ہے یہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ ہم بہت طریقہ کار ہمارا غلط یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پہلے قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس کے اندر خاص طور پر جو سلف کی تفسیر ہے اس کو سمجھیں، ہم سمجھنے کے بجائے وہاں سے فوراً جو ہے وہ یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اقلیت اکثریت کا مسئلہ نہ ہوگا تو کیسے معاملے حل ہوں گے. حالانکہ اقلیت اکثریت کا مسئلہ جو ہے یہ اصولی ہے. اصولی مسائل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح کہ کتاب و سنت جو ہے وہ دستور ہے، یہ مسئلہ اصولی ہے. اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی دستور سازی شروع کر دینا جو ہے یہ فساد کا بگاڑ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا اس کا 57 جو اسلامی جو ہے وہ ملک ہیں ان کے اندر میں اصل میں ریاست کے لفظ سے بھی بچتا ہوں، اس لیے میں نے انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا آپ کو ریاست کے لفظ کے اندر کیا بگاڑ ہے. تو یہ ہمارے دستور کی جو ہے دفعہ 7 ہے اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے علماء کی جو ہے وہ اگر نظر ہے تو وہ نظر صرف اتنی ہے کہ جو پرانے اختلافات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ جان لیں کہ وہ پرانے اختلافات میں سے آپ دیکھیں نا یہ جہمیہ کیا تھے، معتزلہ کیا تھے. امام بخاری کے بعد تو پھر مسائل اور لمبے ہو گئے، اشاعرہ کیا ہیں، ماتریدیہ کیا ہیں، اسماء و صفات کی باتیں ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جتنی گفتگو ہیں ذرا کوئی بھی کسی کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا آدمی جو ہے اس کے سامنے گفتگو کریں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہمیہ کون ہوتے ہیں، معتزلہ کون ہوتے ہیں. آپ اس چیز کا رد کر رہے ہیں. وہ بالکل ایسی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ محمد کہنے کے بجائے کہتے تھے مزمم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے گالی سے بچایا ہے کہ میرا نام لینے کے بجائے مجھے مزمم کہتے ہیں. تو گویا کہ میں ان کی گالی سے بچ گیا ہوں. آج ہماری جو ہے وہ یہی حالت ہے کہ ہم جب جو ہے وہ کوئی وضاحت کرتے ہیں تو وہ سابقہ جو فتنے اٹھے ہیں خاص طور پر جو ہے تقلیدی دور میں جبکہ بہت زیادہ جمود تھا تو اس وقت لوگوں نے جو طویلوں کے میدان کھولے ہیں ہم اس دور میں جو مسائل تھے ان کی تردید شروع کر دیتے ہیں. کوئی تو جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں جیسے کہ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے جو مسالک ہیں معروف ہیں. جو ابو منصور ماتریدی کے نام سے جو اس وقت ساری الہیات کی باتیں ہیں وہ بھی سامنے ہیں. ان کی کیا مراد ہے جو اسی طرح ابو الحسن اشعری کے نام پر. اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو الحسن اشعری جو ہیں ان کے یہ افکار تھے. حالانکہ یہ تمام کے تمام افکار جو ہے ان کی اپنی جو آخری کتاب ہے ایمانہ اس کے اندر تردید موجود ہے.
اسی طرح امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ خام طور پر لوگ جو ہے وہ مفوضہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے دیوبندی حضرات کو جو ہے وہ یہی دورہ پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ مفوضہ تھے. امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر سارے اماموں کو جو ہے وہ جو 4 امام ہیں خاص طور پر ان کو جو ہے وہ مفوضہ بنا دیتے ہیں. تو اسی لیے محدث میں مضمون شائع ہوا تھا کہ وہ مفوضہ نہیں تھے، وہ سلفی تھے. سلفی سے مراد دیا کہ جو سلف کا جو طور طریقہ تھا نا الہیات کے بارے میں وہ اپناتے تھے وہ. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ سلف کی تعبیر سے بھی واقف ہوں اور ان کے اصولوں سے بھی واقف ہوں، اور قرآن و حدیث کی جو اصولی ہدایات ہیں ہم ان سے واقف ہوں، اور ان ہدایات کی روشنی میں جو ہے آج کے جدید فتنے ہیں ان کا رد کریں. ورنہ صورتحال بالکل وہی رہے گی کہ ہم تو رد کرتے رہیں گے. اور ہمارے علماء کی صورتحال میں نے اللہ ماشاء اللہ تو کہنا چاہیے ایسی صورتحال ہے کہ وہ جس چیز کا رد کر رہے ہوتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ غیر جو ہے وہ ارادی طور پر وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو ہے وہ یہ بخاری کی جو شروحات دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کا وجود جو ہے وہ علت ہے، اور حالانکہ یہ علت والی تشریح جو ہے یہ ساری فلاسفہ کی ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ حق و باطل کی تو بات ہی نہیں ہے. ان کے ہاں کیا ہے کہ اللہ علت العلت ہے. یہ اللہ علت العلت یہ فلاسفہ کی تشریح ہے. اور بعد میں چونکہ یہ مسلمانوں نے فلسفے کو جو ہے استعمال کیا، اس لیے اب یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی تعبیر بن گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو صورتحال ہے میں انشاءاللہ موقع بموقع اس کی خود وضاحت کروں گا. خاص طور پر کلام اللہ کے بارے میں بہت ہی جو بڑی آزمائش آئی احمد بن حنبل کو اور دیگر بہت بڑے علماء کو، تو انہوں نے حق و باطل کے سلسلے میں کس طرح قربانیاں دی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آج میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عزت کا لفظ ہے نا، یہ اب چونکہ اس وقت علم بردار بنا ہوا ہے امریکہ انسانی حقوق کا، تو میری چونکہ یہ کوشش رہی ہے، اگر یہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کامل ہوں، لیکن یہ میری 50 سال یہی کوشش رہی ہے کہ میں جدید جو معاشرہ ہے اس کے جو افکار ہیں ان کو سمجھوں اور ان کو سمجھ کر پھر یہ دیکھوں کہ کتاب و سنت میں ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا تبصرہ ہے، کیا کتاب و سنت کس چیز کی تائید کرتی ہے اور کس چیز کی جو ہے وہ تردید کرتی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، اور آگے بھی جو ہے وہ میرا یہی ذہن ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو بنے اس کے اندر ظاہر ہے ہم نے تمام جدید نظام جو ہیں ہم ان کے بارے میں جو سب سے پہلے ہماری شریعت کا جو موقف ہے ہم اس کو واضح کریں گے انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی. اور اگر حافظ ثناء اللہ صاحب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اگر میں بھی جو ہے وہ اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اللہ کا بلاوا اگر آئے گا تو ہم تو رضیت باللہ ربا کے قائل ہیں. اس لیے ویسے چلتی اس کا تو کسی کی بھی نہیں ہے، جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو پھر کون ہے جو اس کا انکار کرے. ہاں تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے پوری زندگی میری یہ کوشش رہی کہ میں جو جدید افکار ہیں نا ان کو پڑھوں، اور ان کو پڑھ کر جو ہے پھر خالی میں نے مطالعہ نہیں کیا بلکہ میں اس کے جو ماہرین تھے نا ان کے ساتھ بہت بیٹھا ہوں اور گفتگو چلتی رہی، خاص طور پر قانون کے بارے میں. تو جو بڑے بڑے سرکردہ قانون دان تھے ان سے میری ہماری گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جدید دور کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء وہ آج کے علماء ہی نہیں ہیں جن کو جدید دور کے حالات کا علم نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کی میں نے بھی مثال دی تھی نا کہ دیکھیے جی ان کو یہ نہیں پتہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ فرد کی حکومت نہیں ہوتی، وہ جماعت کی ہوتی ہے. کوئی جماعت کی حکومت نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں گہرے جائیں تو وہی جو مغرب کو بہت سمجھنے والا ہے ڈاکٹر اقبال، اس کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ استبداد کا دیو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنی چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ حرام ہے، کون سی چیز جو ہے وہ سود ہے، کون سی چیز جو ہے وہ رشوت ہے، اور کون سا جو کام ہے وہ جائز ہے. اب جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں صاف سی بات ہے کہ ہمارے ہاں علم نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز جب پھیلتی ہے تو پھر اسی طرح جیسے آج کل جو ہے وہ تصویر کی صورتحال جو ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تصویر جو ہے یہ کتنا کوئی بڑا نیکی کا نام ہے. حالانکہ یہ تصویر جو ہے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہماری اس وقت مجبوری جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہے نا اس کے اندر یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر سارا کام جو ہے وہ تصویر کے ذریعہ سے
جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کیے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ ہم نے اگر کام کرنے ہوں تو آج ہم یہ تو نہیں ہمارے لیے کافی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اونٹوں پر جو ہے وہ سفر کریں اور تیر کمان لے کر جو ہے وہ جنگیں لڑیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو تمدنی ترقی آ چکی ہے اس میں تیز رفتار جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمیں جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی کے اندر میزائل، اب کتنی صورتحال ہے ہمارے نزدیک تو بہت بڑی ہے، لیکن اس وقت یہ عام چیز ہے، یہ جو ڈرون میزائل ہیں، ڈرون جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، میزائل ہوتا ہے، اور اس کا اصل جو بنیاد ہے وہ ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، بس کہیں کسی شخص نے وہ چپ رکھ دی، اس کے بعد اس نے وہاں جا کر پھٹنا ہے، اور جب وہاں پھٹے گا تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور یہ جو ہمارے ہاں طالبان کا مسئلہ بنا تھا نا کہ وہ مخالفت کرتے تھے یہ قطرے پھیلانے کی، اس کے پیچھے اصل میں بنیاد یہ نہیں تھی کہ وہ قطروں کے مخالف تھے، اصل بنیاد یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ قطروں کے بہانے جو ہے یہ ہر خاندان اور ہر فرد کو جو ہے وہ جانتے ہیں، یہ کس کے بچے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس نے پیسے لے لیے، شکیر افریدی۔ اب پاکستان نے تو خیر اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ویسے اس کو جو ہے وہ کروڑوں، ہاں جی ہاں، اس کو عالمی حمایت حاصل ہے، اس لیے کہ امریکہ نے یہ کام کیا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ امریکہ کا چمچہ بن کر جو ہے اس نے پیسے لے لیے، اور چونکہ اسامہ بن لادن کا ڈائلسس ہوتا تھا تو اس لیے ایک مریض جو ڈائلسس کا ہے وہ تو ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے سارا کچھ۔ اور اسی طرح جتنے جو باہر کی دنیا کے لوگ جو آزاد علاقوں میں آئے ہوئے تھے ان کے بچوں کے ذریعے سے انہیں پہچان کر جو ہے وہ مارا گیا۔ چلیے جی، میں صرف اتنا بیان کر رہا تھا کہ آج کے علماء کا یہ جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جدید مسائل کو سمجھیں، ورنہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ تعبیر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بڑا دکھ ہوا کہ مولوی وحید الزماں جو ہے وہ بھی، اور اسی طرح حافظ عبدالستار حماد، دونوں ہی جو ہیں وہ اس تعلیم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ ایک وجہ ہے دوسروں کے وجود کی۔ بھئی اللہ وجہ بھی ہے لیکن اللہ خالق ہے ان چیزوں کا، کیونکہ فلسفہ کی روح سے جو ہے وہ خالق خلق کو نہیں جانتے، وہ تو صرف وجود کو علت بنا کر جو ہے اور اللہ کو علت والعلل بنا کر جو ہے ان کی اپنی تعبیریں ہیں۔ چلیے جی، اب حدیث میں جو اس کی تائید آتی ہے وہ امام بخاری کی تو دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ اب آگے حدیث میں سب سے پہلے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے وہ لائے ہیں، یہ موقوف ہوئی، موقوف حدیث بھی اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ معلق ہوگی، موقوف اس لیے نہیں کہ بعد میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کو موقوف نہیں کہتے، یہ معلق ہے، یعنی اس کی سند جو ہے وہ بڑا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ انس بھی تو خود راوی ہیں، وہ بھی سند کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ یہ کہے گی قط قط قط، بس بس بس، یعنی اردو زبان میں و عزت کا، اللہ تیری عزت کی قسم۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ آگے حدیث بھی آ رہی ہے، اس لیے یہ کب کہے گی وہ میں انشاءاللہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا قول ہے، یہ روایت بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر تو یہ بھی معلق ہی ہے، ابو ہریرہ جو کہتے ہیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ یبقى رجل بین الجنت والنار۔ یہ اس کی بھی تفصیل ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ جو پل صراط ہے یہ بڑی خطرناک چیز یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جب پل صراط کے اوپر سے ہر شخص نے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، یہاں ورود ہے، دخول نہیں ہے۔ تو جب یہ وارد ہوں گے اس پر
تو وارد ہو کر جب یہ گزریں گے تو اس وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خلوص کے مطابق، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ رفائی کاموں کا ہے. یہ جو صدقہ خیرات ہے نا، یہ بہت کام آئے گا، اور خاص طور پر جو دوسرے انسانوں کے کام آنے والی بات ہے یہ وہاں کام آئے گی. تو اس لیے یہ جو ویلفیئر کا جو تصور ہے، میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اسلامی تصور ہے. اسی طرح ابھی بات ہوئی تھی، میں بات سے پھر اکھڑ گیا، کہ انسانی حقوق کی جو بات ہے، انسانی حقوق کے اندر ہمارے ہاں اس طرح حق کا نعرہ تو نہیں ہے. اصل میں ہم تو ہماری اسلامی تعلیمات میں تو حقوق و فرائض ہیں، اور جو فرائض ہیں ان کی بنیاد پر حقوق جو ہیں وہ بنتے ہیں. پہلے فرائض ہیں، اس لیے کہ انسان مکلف ہے. حقوق کی بنیاد پر فرائض نہیں، فرائض فرائض کی بنیاد پر حقوق. اصل اسلامی ترکیب تو پھر فرائض و حقوق. اچھا، اب اسی لیے جب میں نے جو ہے وہ آج سے کوئی 26 سال پہلے انسانی حقوق کے نام پر ایک ادارہ بنایا تھا، اسلامک ہیومن رائٹس فورم، تو اس کے اندر پھر ہم نے جو جگہ جگہ سے جلسے کیے تھے، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، میرے ساتھ وکلاء بھی تھے، اور بعض جلسوں میں میرے ساتھ زاہد الراشدی بھی ہوتے تھے، گجرانوالہ میں خاص طور پر. تو اس طرح ہم نے وہاں یہ موقف پیش کیا تھا کہ اسلام کا جو حقوق و فرائض کا موقف ہے وہ بالکل اور ہے. تو میں وہ ایک بات ہے کہ ہمارے قرون وسطیٰ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ہمارے 5 حق ہیں، اور ان 5 کے علاوہ بھی 5 حق کیا ہیں کہ ہمیں دین کی حفاظت، پھر اس کے بعد جان کی حفاظت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقل کی حفاظت، پھر اس کے بعد جو ہے نسل کی حفاظت، اور اس کے بعد جو ہے مال کی حفاظت. اس کو بولتے ہیں یعنی کلیات خمسہ. لیکن ان کے اوپر اور بھی حقوق ہیں، لیکن بعض حقوق جو ہیں وہ انہی کی تشریح ہیں. اب جیسے جو ہے وہ یہ نسل کی جو حفاظت ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو زنا کی جو سزا ہے یہ نسل کی حفاظت کے لیے ہے. لیکن بعض لوگوں کی تعبیر جو ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یہ اصل میں عزت کی حفاظت ہے. یہ صرف نسل کی حفاظت نہیں ہے بلکہ یہ عزت کی حفاظت ہے. اس لیے جب کسی عورت سے ہے وہ زبردستی بدکاری کی جاتی ہے تو وہاں مسئلہ اس کی عزت کا پیدا ہوتا ہے، عصمت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہماری حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہماری ذات، مال اور عزت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حجۃ الوداع کے اندر آپ نے فرمایا تھا نا، وہ کیا؟ ہاں ہاں. تو دمہ کا معنی اس کی جان آ گئی اور اس کا مال آ گیا. عزت کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، یعنی دین بھی عزت کے اندر آ گیا ہے، اور عقل کی حفاظت اور نسل کی حفاظت جو ہے وہ بھی عزت کے اندر آ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی اپنی تعبیریں ہیں، لیکن قرون وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جنہوں نے جو ہے وہ مقاصد شریعت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، عز الدین عبدالسلام ہو گیا یا شاطبی ہو گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کلیات خمسہ کی باتیں کی ہیں. اگرچہ بعد کے علماء نے پھر ان کے اوپر کئی اور چیزیں بھی اضافہ کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ساری انہی کی تشریح ہے، ورنہ ہمارے لیے 3 چیزیں یہی کافی ہیں: دمہ، مالہ، عزت. اس کے اندر سارے کچھ آ جاتا ہے. تو جی، اب یہ جو دوسری معلق روایت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، تو وہاں پل صراط کے اوپر جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ جو جس کو ہم ویلفیئر کے کام کہتے ہیں نا، یعنی یہ سارے تصورات جو ہیں ان کو اسلامی رنگ میں لا کر ان کی اسلامی تشریح جو ہے وہ ہونی چاہیے. کیونکہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب میں یہ کشمکش عرصہ سے چل رہی ہے کہ جو بادشاہ ہے ویسے تو وہ دستور کے مطابق کتاب و سنت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ نظام کے نام پر جو ہے وہ بہت کچھ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک شہر ایسا بسایا جائے جس کے اندر کتاب و سنت کی دستوری حیثیت کوئی نہ ہو.
وہاں سعودی عرب کا جو دستور قانون نہیں ہوگا، نیوم کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا عزت کا، یہ انسانی حقوق کے اندر آتا ہے، اور یہ عزت جو ہے وہ اللہ کی بھی ہوتی ہے، اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ لا يفقهون یہ لا يعلمون ہے، لا يعلمون۔ تو یہ کہ عزت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، لیکن دوسروں کے نزدیک یہ عزت نہیں ہے۔ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل۔ منافق لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی عزت نہیں ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑی عزت ہے کہ ہماری حکومت کی عزت بننی چاہیے، ہماری حکومت کی رٹ قائم ہو۔ کیا مطلب رٹ کا مطلب قانونی اختیار جو ہے وہ ہماری حکومت کا جو ہے یہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، قرآن حدیث اڑتا پھرے جہاں مرضی جاتا رہے، ہماری جو رٹ ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ تو جب یہ تصور جو ہے تو اس کے بعد پھر اسلام کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی محافظ ہے۔ چلیے جی، تو ایک آدمی جو جہنم میں سے آخری وہ شخص ہوگا جو جس کو نکالا جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے کنارے پر جو ہے وہ بٹھا دیں گے۔ تو جہنم کے کنارے پر جب بٹھائیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ میرا چہرہ جو ہے وہ جہنم سے دور کر دے۔ کنارے پر بھی تو سیک تو آتا ہوگا نا، لیکن اب وہ کیا تکلیف ہے، وہ تو ویسے ہی جس جہنم سے نکل کر آئے اس کی ہیبت اور خوف کتنا ہوگا کہ اسی سے تو میں نکل کر آیا ہوں، تو اللہ مجھے اسے دور کر دے۔ تو یہ جو ابو ہریرہ کی جو بات ہے وہ اس میں یہی ہے کہ وہ کہے گا کہ رب صرف وجہی عن النار، یا اللہ میرا جو ہے وہ چہرہ آگ سے دور کر دے۔ اور اس کے اندر وہ قسم کیا کھائے گا، لا و عزت کا، تیری عزت کی قسم۔ لا تو قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے نا، تو لا اسالو کا غیرہ، تو مجھے بس اتنا کام کر دے، پھر میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن انسان کا حال یہی ہے، اسی لیے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ مفاد کے لیے بڑی جلدی جو ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ الجھے ہوئے ہو اس لیے معافی مانگ لو، پھر بعد میں جو ہے وہ تمہیں موقع ملے گا، پھر تم اسی طرح جو ہے وہ چڑھ جانا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں اور گھروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام آتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ لا سالوں کو غیرہ، میں اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن میں عام طور پر ایسے معاملات میں جو ہے وہ یہی کہا کرتا ہوں کہ انسانی مزاج ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب جہنم میں سے ڈالا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ بس ایک دفعہ تو نکال لے، اب جو ہے وہ میں تیری نافرمانی کبھی کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو میں اب نکال دوں، دوبارہ پھر اس نے کام کرنا ہے اور آنا ہے۔ تو انسانی حالت دیکھیے، یہ یہاں انسانی مزاج۔ اب وہ شخص ہے جہنم سے تو اللہ نے نکال دیا ہے، اب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن عملاً صورتحال کیا ہے کہ کسی بات پر قائم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آگے ویسے تو یہاں پوری حدیث نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ اس کا جب چہرہ ادھر سے موڑ دیں گے تو پھر کہیں گے ادھر جو ہے وہ کہ یہ فاصلے تو اللہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اگرچہ جنت جو ہے وہ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جنت الفردوس تو عرش کے نیچے ہے، تو جو جہنم ہے وہ تو بہت یعنی تحت سرائے مثال ہی دی جا سکتی ہے نا، کہ یہ جو زمین کے اندر پھر پانی پونی گارے گورے سارے جو ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ پھر جہنم تو بہت نیچے ہے، لیکن یہ فاصلے جو ہیں یہ جو برزخ میں جو ہے وہ صورتحال ایسی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب اس کو جو ہے وہ جہنم سے منہ پھیر دیا جائے گا تو پھر کہے گا کہ یا اللہ تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ اور دور کر دے۔ اس کے بعد پھر اللہ دور کر دیں گے، پھر جنت کے قریب ہو جائے گا تو کہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ذرا قریب کر دے، پھر وہاں جا کر جو ہے جو قریب ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا اللہ مجھے اس کا رزق دے دے، پھر وہاں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا، پھر کہے گا اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے کہ تو مجھے جو ہے اس میں داخل کر دے۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر یہ اس شخص کو داخل کیا جائے گا، لیکن ہر چیز کے اندر جو ہے وہ یہی کہے گا کہ لا سالوں کا غیرہ لا و عزت کا، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم۔ تو یہ اصل میں امام بخاری یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے،
تو اس لیے اللہ کا یہ وصف ہے عزت. تو اس کے بعد چونکہ حدیث تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اقوال ذکر ہو رہے ہیں، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال ہیں اس لیے ہم اس کو عام طور پر حدیث جو ہے وہ معلق کہتے ہیں جس کی سند نہ ہو. اچھا جی، اس کے بعد ہے قال ابو سعید. اب دیکھیے 2 قول تو ہو گئے، انس کا بھی ہو گیا اور ابو ہریرہ کا بھی ہو گیا. اب جو ہے وہ ابو سعید خدری کا قول آتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح معلق روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع ویسے حدیث ہے. تو معلق تو اسے بولتے ہیں جس کی نیچے سے سند جو ہے وہ گری ہوئی ہو. نیچے سے مراد یہ ہے کہ جو مصنف کے اوپر کی جو سند ہوتی ہے نا، وہاں سے سند شروع ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ جو ہے وہ زیادہ یا کل اگر گرا دیا جائے تو اس کو معلق ہی کہتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. اللہ اسے اتنا دیں گے جو آسمان زمین یا اس جیسے وہ آتا ہے نا آسمان زمینوں کا ذکر، ارض و السماوات والارض، ان معنوں میں. تو یہ اسے اتنا کچھ اس شخص کو ملے گا جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے صرف اتنا نہیں دیں گے بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو ملے گا. یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے. لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، یہ بھی سب کچھ بھی تیرے لیے اور جو 10 گنا اور جو ہے تجھے ملے گا. تو اس طرح یہ اقوال ذکر ہو رہے ہیں. اب ایوب علیہ السلام کا ایک قول بھی جو ہے وہ آ گیا ہے. دیکھیے انسانی جو فطرت ہے، اس کی جو کمزوریاں ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ اللہ کس طرح دھیان رکھتے ہیں. اب حضرت ایوب آپ کو علم ہے نا کہ کس طرح بیمار رہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے 13 سال جو ہے کوئی معمولی سی بیماری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اس لیے کہ انسان بڑا کمزور ہے. میں اب ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ایک بات سے میں مطمئن ہوا. میں نے کہا یہ اسپتالوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی صورت مرا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنوں ہفتوں تک جو ہے وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے، جان کنی کے عالم میں تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے. مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ چلیے 1 دن کی تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکال دی. باقی تو دیکھیے آسانیاں اور یہ مشکلات ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسان کر دے. ہماری موت جو ہے وہ بڑی ہیبت ناک چیز ہے. تو اب ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے جو ہے وہ صحت دے دی تو اس کے بعد اللہ کی آزمائش کا ہوئی کہ آسمان سے جو ہے وہ ٹڈیاں برسیں جو سونے کی تھیں. اب حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ سونے کی ٹڈیاں اپنی چادر دے کر جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا. اللہ نے کہا ایوب کہ تجھے اتنا کچھ میں نے دیا ہے. آپ کو پتا کہ ایوب علیہ السلام کو جب صحت ہوئی ہے تو تمام جو بیوی بچے، اس کی تفصیل تو موجود نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی بچے جو ہیں وہ آ گئے یا جو ہے وہ اللہ نے نہیں دے دیں. بات یہ موجود ہے کہ ان کو بیوی بچے اللہ نے پھر دے دیے تھے. سب نعمتیں دے دی تو اللہ نے کہا کہ ایوب تجھے سب کچھ مل گیا ہے، بیماری بھی گئی اور یہ نعمتیں بھی ساری مل گئی، تو اب بھی جو ہے وہ اور مانگتا ہے. تو اب دیکھیے نا ایوب علیہ السلام کی نبی کی بات ہے نا، کہتے ہیں اللہ میں تیری رحمت سے تو جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں مستغل نہیں ہوں کہ، لیکن جو یہ بات کہی ہے وہ قسم کھائی ہے اللہ کی. وہ عزت کا اللہ تیری عزت کی قسم، لا غنا بھی ان برکت کا، تیری برکت سے میں مستغل نہیں ہوں. تو اب دیکھیں نا یہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کا کیا مزاج ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ انسان کو معاف بھی کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ کا بندہ بنا رہے نا تو پھر سب کچھ خیر ہے. لیکن اگر اللہ کے سامنے کبر کی بات آ گئی تو رائی برابر بھی آ گیا، بس پھر گیا. تو اس لیے جس کی بھی تباہی ہوتی ہے وہ کبر سے ہوتی ہے. انسان تھوڑا سا جو ہے وہ ایک عہدے پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سیاستدانوں کا کام ہی یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اقتدار پر آ جائیں، پھر اس کے بعد ان سے آپ مل نہیں سکتے. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملاقات ہوگی، ورنہ آپ ان کے ملنا ہی بڑی دور کی بات ہے.
میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا ان لوگوں کو جو چند روز پہلے میرے پاس ووٹ کے لیے آئے تھے. میں نے کہا کم از کم ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں. مجھے مل ہی نہیں رہے تھے. مطلب آج نہیں ملتے تو اس کے بعد کسی نے منتخب ہو جانا تو پھر کہاں کسی نے ملنا ہے. چلیے جی, یہ تو خیر معلقات تھے. اب اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری باسند ایک جو ہے وہ حدیث لا رہے ہیں. اس کے اندر ایک اور پہلو بیان کریں گے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسین المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن یا مرہ. ہاں ویسے یا مرہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول. ویسے تو یہ چونکہ حرف عطین ہے نا اس کے شروع میں, تو اس وجہ سے جو ہے غیر منصرف ہے نا, یا مرہ. تو اچھا, اس کے بعد ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اعوذ بعزتک التی واعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہ اکبر. تو یہ باسند روایت جو ہے عبداللہ بن عباس سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم جی. اور اس کے بعد چونکہ عزت اللہ کی ہے اس لیے ضمیر جو ہے وہ مذکر کی لے آئے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے, اگر وصف کی کا جو بیان ہو تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ لانا چاہیے تھا, لیکن یہاں چونکہ عزت کا یہ عزت جو ہے یہ اللہ سے جو ہے وہ مربوط ہے. یعنی اللہ کے اوصاف جو ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور وہ مخلوق نہیں ہوتے. یعنی اللہ کی جو ہے وہ پیدائش سے ان کا وجود نہیں ہوتا. تو یہ ابھی میں بات نہیں کرتا, اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ ارادے اور مشیت سے ہے. اس لیے ارادے اور مشیت کی جب بات آئے گی تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ جو فعلی صفات ہے پھر ان کی انشاءاللہ تشریح کروں گا انشاءاللہ. تو یہاں جو ہے وہ کہا کہ وہ اللہ, یعنی خطاب تو کر دیا نا, لا الہ الا انت, کہ تیرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے. یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ترجمہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ مستحق ہے, یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. تو صحیح ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ یعنی یہ ارادہ ہے, یعنی توحید الوہیت ہے. لا الہ الا اللہ یہ توحید ربوبیت نہیں ہے. یعنی توحید ربوبیت تو خیر تمہید ہوتی ہے, وہ اس میں موجود ہے, لیکن یہاں جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہم جو ہے وہ کسی کے پاس جو ہے وہ لاچار ہو کر نہیں آتے. اصل میں الہ اس کو بولتے ہیں جس کے پاس انسان جو ہے وہ بے چین ہو کر لاچار ہو کر جو ہے وہ جس کی طرف رجوع کرے, اس کو بولتے ہیں الہ. تو اس لیے یہاں مراد یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. تو لا الہ الا انت. اچھا, اس کے بعد مزید اس کی تشریح ہے کہ اللہ کو موت نہیں ہے, اور جبکہ جو ہے جن اور انسان جو ہیں وہ تمام کا تمام کو جو ہے وہ موت ہے. جنوں کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے. دیکھیے ہم اس زندگی کے بارے میں تو بات نہیں کرتے, اسی لیے جو ہے وہ جنوں کی شریعت بھی جو ہے وہ کل انسانوں کی شریعت نہیں ہے. جنوں کے کچھ معاملات جو ہیں وہ امتیازی ہیں. اب جیسے آپ دیکھیے نا جی کہ ہڈی جو ہے, اس ہڈی کے اوپر اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رزاق کیسے رزق مہیا کرتا ہے, یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے. اس کے اوپر گوشت لگتا ہے یا جو ہے وہ ہڈی ہی جو ہے وہ گوشت کی صورت اختیار کر کے, اس لیے کہ جنوں کا جس طرح اس ناسوتی دنیا سے تعلق نہیں ہے نا, اسی طرح جو ہے وہ ان کا جو رزق ہے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم سے کافی مختلف ہیں. اور یہ چند ایک مثالیں میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ بتاؤں کہ جنوں کی ساری شریعت جو ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے.
اگرچہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے نبی ہیں، لیکن ان کی شریعت کا فرق ہے۔ اسی طرح جو لد ہے وہ ان کے جو جانور ہیں جنوں کے، یہ ان کی خوراک ہے، اور جس طرح ہمیں جنات نظر نہیں آتے اسی طرح ان کے جانور بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس کے اوپر جو خوراک لگتی ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے سامنے تو ہڈی پڑی ہوتی ہے، لیکن اب اس کے اوپر خوراک لگی ہے یا اس کے اندر خوراک جو ہے وہ ایسی پیدا ہوئی ہے، ہم اس کی کیفیت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ برزخی معاملات جن کا ہمیں علم نہ ہو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے بارے میں تو اپنی زبان بند کر لے۔ برزخی معاملات کے اندر بھی یہی بات جو ہے وہ ہمیں کہنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ پیش گوئیوں کے بارے کو جو ہے وہ برزخی معاملات جو ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پیش گوئیوں میں معجزہ نہیں ہوتا، پیش گوئیوں میں معجزات بھی ہیں۔ جو معجزات ہیں ان کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اس کائنات کے ضابطے اور اصول نہیں وہاں چلتے۔ تو لیکن اتنی بات ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیفیت سے بات نہیں کرتے، اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ان چیزوں سے ہے جو برزخی ہیں، اس لیے کہ ایک یہ میدان محشر سے پہلے ہے نا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت سے لے کر میدان محشر تک جو ہے یہ برزخ ہے، اور اس برزخی حالات سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ اس لیے کل ہی بات آئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی ہے، یعنی مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو ہمارے نبی ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے سمیت الناس یقولون شیئا فقلتہ، وہ پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی برزخی ہے، لیکن یہ جو پیش گوئیوں کے معاملات ہیں نا، ان کو جو ہے وہ برزخی بنانا جو ہے یہ غلطی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیش گوئیوں کے معاملات کے بارے میں جو ہے وہ صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے اندر اختلافات بھی ہے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے آپ کا جو دجال کے ساتھ کس کا ذکر آیا تھا جی؟ حضرت عمر کے بعد حضرت عمر نے، ہاں ابن سیاد، تو ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں صحابہ کا اختلاف آیا تھا کہ جابر، حضرت عمر وغیرہ تو کہتے تھے قسم کھا کر، اور اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو دیگر صحابہ ہیں جیسے کہ تمیم داری، اب تمیم داری کی بات تو یہ ہے کہ وہ دجال سے ملا ہے باقاعدہ ایک جزیرے میں، لیکن صورت آ رہی ہے کہ دجال جو ہے وہ آدم کی اولاد میں سے ہے، آدم کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے وہ صلاحیتیں دے دیں گے جو بہت بڑی آزمائش بن جائے گی، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیتیں جو ہے وہ دی نہیں ہیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ جی مال و دولت کے بارے میں بھی کس طرح جو ہے وہ ساری اللہ کے حکم سے جو قرآنی آیات میں جو ہے موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کسی کو جو ہے وہ یہ چیزیں نعمتیں دینے، لیکن دجال ہے آدم کی اولاد میں سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے باہر ہے انسانی۔ چلیے جی اگلی حدیث جو ہے وہ حدثنا ابن ابی الاسود حدثنا حرمی حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى فی النار، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ الفاظ آ گئے ہیں اس شخص کے بارے میں، یبقى رجل بین الجنت والنار جو ہے، تو یہ تو خیر بات کی بات ہے، اس سے پہلے اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور میں بتا چکا ہوں کہ آگ میں ڈالنے کی صورت یہی ہوگی کہ کچھ صراط پر پھر ایسے لوگ جو ہے وہ کٹ کٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد وقال لی خلیفۃ حدثنا یزید بن زرع اللہ اکبر حدثنا سعید عن قتادۃ عن انس وعن معتمر
سمیت ابی ان قتادہ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال یلقا فیہا وتقول حل من مزید. یہ جو روایت ہے نا جی معتمر کی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ یزید بن زرع سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں خلیفہ، تو اس لیے یہ یہاں تک تو معاملہ معلق ہے، جو خلیفہ جو ہیں جو روایت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کی سند جو ہے وہ موجود ہے اور حضرت انس تک موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معتمر جو ہے ان کی بھی روایت موجود ہے. تو اس میں معتمر جو ہے وہ پھر اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، لیکن انس سے ہم اس کو موقوف بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ سمیت تو ابھی ہے نا کہ معتبر جو ہے وہ میں نے اپنے باپ سے سنا. یہاں یہ نہیں کہا کہ سمینا جو ہے، سمینا کا لفظ نہیں، سمے تو ہے، تو اکیلے معتمر ہیں جو کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا. تو کیا، اور میرے باپ نے جو ہے وہ قتادہ سے روایت کی ہے اور قتادہ نے انس سے روایت کی ہے، گویا کہ یہ دو سندیں جو ہے وہ الگ الگ بن گئی ہیں. حدیث ایک ہی ہے حضرت انس سے، لیکن جو طرق ہیں، روایتیں جو ہیں وہ دو بن گئی ہیں. یہ لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں بہت زیادہ ترجمہ میں غلطی ہوتی ہے کہ عام طور پر حدیث کو بھی روایت کہہ دیتے ہیں. ویسے بات درست ہے، لیکن اس سے بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے. روایت اگر امتیازی لفظ کے طور پر ہم استعمال کریں، جیسے کہ حدیث و سنت کا بھی ہم اعتباری جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، اسی طرح روایت کسی چیز کی کے آگے چلانے کو کہتے ہیں، اور جو حدیث ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گفتگو جو صحابی خبر کی صورت میں کرتا ہے نا، اس کو جو ہے وہ حدیث کہتے ہیں. اور سنت جو ہے اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وارد جو حالات ہیں، یعنی حدیث سے جب فرق آئیں گے تو اس وقت آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سنت ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے جب آپ بات کی صورت دے دیتے ہیں تو وہ حدیث بن جاتی ہے، پھر اس حدیث کی آگے پھر روایت ہوتی ہے. تو اس طرح ان تینوں کا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے، لیکن اعتباری فرق ہے، مال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت انس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، قالا لا یزال یلقا فیہا، یعنی ایسا ہوتا رہے گا ہمیشہ کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ لوگ ڈالے جاتے رہیں گے. وتقول حل من مزید، اور جہنم یہ کہتی رہے گی کہ اللہ اور مطلب ہے کہ جہنم جو ہے وہ بھرے گی نہیں، اور تو حتیٰ یضع فیہا رب العالمین قدمہ، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم جو ہے وہ جہنم میں رکھیں گے. تو یہاں ذرا بات قدم کی آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذاتی چیزیں ہیں. میں نے اس لیے جو ہے وہ عام طور پر ہمارے اسلاف جو ہے وہ 3-4 لفظوں سے تو بچتے ہیں. وہ ایک تو عزو، ان کو اللہ کا عزو نہیں کہتے، اور ان کو جو ہے وہ جوارے بھی نہیں کہتے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عزو اور جوارے جو ہے یہ انسانی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے یہ جسم کے اوپر جو ہے وہ ان کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان الفاظ سے بچتے ہیں صرف. تو انہوں نے پھر اس کو بھی جو ہے وصف کہہ دیا ہے. لیکن اب صورت آ رہی ہے کہ عام طور پر جو وصف ہے وہ کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ کو بیان کریں. ویسے تو یہ ہاتھ ہو گیا، چہرہ ہو گیا، قدم ہو گیا، ان سے اللہ کا بیان تو ہے، لیکن ان کے اندر ایک اشارہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا عضو ہے جیسے کہ سلف کی تعبیر ہے. ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ چہرہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے.
اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے. ان ساری چیزوں کی تشریح انشاءاللہ چونکہ بہت تفصیل سے آگے آئے گی، میں اس لیے اس کو مختصری بھی رکھتا ہوں. اور ابھی میں نے آپ کو جو ان کو میں ایک تعبیر یہ بھی ہے، تعبیریں تو ساری متاخرین کی ہیں، ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ذاتی اوصاف ہیں. تو ان کو وصف کیا کر، وصف ان معنوں میں دیا جاتا ہے کہ اللہ کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو چیزیں ہیں، لیکن ان کی کیفیت جو ہے جن لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ طریقہ جو ہے وہ بھی سلف کا نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جی یہ عضو بھی نہیں ہے، یہ جوارے بھی نہیں ہے. بات یہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ایک ہم نے منفی تعبیر تو کر دی، تو اس لیے منفی کیفیت تو ہم نے پیش کر دی نا. تو اس لیے ہم نے صرف اتنا کہنا ہے جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے بس. تو اس لیے میرے نزدیک جو ہے وہ یہی طریقہ بہتر ہے کہ یہ جو قدیم اور حادث کی جو باتیں ہیں نا وہ آئیں گی، لیکن یہ ساری فلسفی تعبیریں ہیں. اور صاف سی بات یہ ہے کہ جو سلف ہیں وہ ایسی تعبیروں سے جو ہے بچتے ہیں. اوصاف ذاتیہ والی جو تعبیر، ہاں جی، اوصاف ذاتیہ والی جو تعبیر یہ سلف نے آپ اس کو کون سی اوصاف ذاتیہ، اوصاف ذاتیہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک تعبیر ہی ہے نا، لیکن اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، کیفیت سے ہم بات نہیں کرتے. تو جب کیفیت سے آپ نے بات نہیں کرنی تو پھر ان کو آپ اگر عضو کہتے ہیں یا ان کو آپ جو ہے وہ جوارے کی نفی کریں گے تو تعبیر تو ہو گئی. اللہ کا عضو بھی نہیں ہے، اللہ کا جوارے نہیں ہے. بھائی بات یہ اللہ کی ذات سے جب آپ واقف ہیں گے تو آپ یہی کہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہے لیکن جیسے اللہ کی ذات کرائے گی، بس. نہ منفی تعبیر کریں نہ مثبت کریں. یہ ساری انشاءاللہ تفصیل سے چیزیں آئیں گی. یہ کتاب التوحید اس لیے بہت مشکل ہے جی. چلیے جی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں قدم کا ذکر آ گیا نا. تو ویسے تو جو اللہ تعالیٰ کے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو صفات ذاتیہ کے نام سے بھی، یہ تعبیر متاخرین کی ہے، یہ سلف کی نہیں ہے. تو اس کے لیے جو الفاظ بہت سے آئے ہیں وہ جو ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ وجہ بھی آیا ہے، اور اللہ کے لیے لفظ عین بھی آیا ہے، آنکھ کا ذکر آیا ہے، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ نفس کا ذکر بھی آیا ہے، اور اسی طرح شخص کا ذکر بھی اللہ کے لیے آیا ہے، اور جو ہے وہ حقب کا ذکر آیا ہے. حقب اس کو بولتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے ایک وہ تو اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ جلائی ہے ایک شخص نے تو پروانوں کی طرح جو ہے وہ تم اس میں گرتے ہو، تو میں تمہاری یہ اس کو پکڑ کر حقب کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے بچاتا ہوں. تو اللہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ حقب کا ذکر بھی آیا ہے. تو اس لیے حقب یا جنب جو ہے وہ ایک پہلو. تو یہ چیز اللہ کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں. اسی طرح اسبغ جو ہے وہ یہ لفظ بھی آیا انگلی کا بھی، اور جد کا ذکر بھی آیا ہے، قدم کا ذکر تو اس حدیث میں موجود ہے. اس طرح ساق کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قبضہ کا ذکر آیا ہے. لیکن ہم اتنے محتاط ہیں کہ اللہ کے بارے میں سمع کا ذکر آیا ہے لیکن کان کا ذکر نہیں آیا. تو ہم کان کا لفظ اللہ کے بارے میں نہیں بولتے، سمع ہے. تو سمع تو وہ چیزیں جو اللہ سنتے ہیں، یہ تو کان کا ایک فعل ہے. لیکن جب کان کا ذکر نہیں آیا تو ہم نے کان کا، حتیٰ کہ ہم جو ہے وہ قدم کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن جو رجل ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ پاؤں جو ہے اسی کو قدم کہتے ہیں. تو ہماری احتیاط اتنی ہے کہ ہم جو الفاظ آئے ہیں ہم انہی الفاظ کو جو ہے وہ لیتے ہیں، اور جو نہیں آئے ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ خاموشی رکھتے ہیں. یہ سلف کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلا تقف ما لیس لک بہ علم، تمہیں اللہ کے بارے میں جب علم ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی کنہ کا علم ہے نہ اللہ کی کیفیتوں کا علم ہے، تو پھر خام خواہ کی تعبیریں جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتی. جی فینزوی بعضھا الی بعض، جب اللہ تعالیٰ قدم ڈالیں گے تو سکڑ کر جو ہے وہ بعض حصہ اس کا جو ہے وہ بعض کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا. انزوا ینزوی کے معنی سکڑنے کے ہوتے ہیں. تو بعض حصے سکڑ کر جو ہے وہ مطلب ہے جب اللہ قدم ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم سکڑ جائے گی. یعنی اللہ جہنم کو تو اس طرح جو ہے وہ بھریں گے جیسے کہ انسان کا جو ہے وہ پیڑ اگر سکیڑ دیا جائے تو ظاہر ہے پھر غذا تو کم کھائے گا نا. تو اسی طرح جو ہے وہ جہنم سکڑ جائے گی. اس کا علاج تو اللہ یہ کریں گے بھرنے کے لیے. وعدہ اللہ نے دونوں سے کیا ہوا ہے، جنت سے بھی ہے جہنم سے بھی ہے. اور یہ وعدہ جو ہے وہ جہنم کا اللہ، بھئی اللہ مالک الملک ہے،
کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، اس لیے اللہ وعدہ کے باوجود، چونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور جہنم تو اللہ کا غصہ ہے، اس لیے جہنم جو ہے وہ سپیڑ دی جائے گی، تو سپیڑ کر اللہ اس کا علاج کریں گے. اچھا، ثم تقولو، پھر جہنم کیا کہے گی؟ ایک روایت پیچھے گزری ہے نا، اس کے اندر الفاظ سے قط قط، اور یہاں جو ہے وہ قد قد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، یہ ٹیکس، بخش، مکس، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ قط قط اور قد قد مختلف زبانوں کے اندر، بلکہ صورت ایسی بھی ہے کہ آپ اگر کویت پہ جائیے نا، تو جب وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہاں چے کا استعمال کرتے ہیں گفتگو میں عام طور پر، اور کاف جو ہے اس کی جگہ پر چے کا استعمال کر لیتے ہیں، اور کاف، اور مصری جو ہے وہ جیم کی جگہ پر گاف بولتے ہیں، یوم الجمعہ. تو یہ زبانوں کا فرق ہے نا. تو عربی زبان جو ہے اس کے اندر وسطیں ہیں، یہ جو قراتیں ہیں یہ اصل میں زبانی کی وسطیں ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جو الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے اس کی گنجائش ہے. یہاں میں نے بتایا قد کی جگہ پر قد، یہ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ تلفظ کا فرق ہے. تو قد قد وہاں وہ لفظ ہے بے عزت کا و کرم کا، کہ اللہ کی عزت کی قسم اور اللہ کے کرم کی قسم. اللہ کریم ہے نا، کریم جو ہے وہ اللہ کے 99 ناموں میں سے جو ہے وہ کریم بھی ہے، اور عزیز بھی اس میں شامل ہے. تو لیکن یہ جو ہیں یہ وصف ان معنوں میں ہے کہ ایک تو نام ہوتا ہے نا، تو اور ایک اس نام کی جو نام کے ساتھ کارگزاری، جب کارگزاری آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر مصدر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ. جیسے ہے نا یقبض اللہ الارض، اللہ زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنا قبضہ ڈالے گا. تو یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیے یقبض جو ہے وہ لفظ اس وصف سے استعمال کیا ہے. چونکہ میں نے ابھی آپ کے لیے وہ فعل والی جو فعلی صفات ہے ان کا ذکر نہیں کیا، میں نے کہا آپ کو ارادے اور مشیت کی بات کے بعد میں انشاءاللہ کروں گا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ابھی اختصار رکھا ہے. اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے بلا تزال الجنت و تفضل. جی، اب ہمیشہ جو جنت ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. فضل کے معنی جو ہے وہ زیادتی کے ہوتے ہیں. تو یہاں ترجمہ ہے کہ جنت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. کیا مطلب؟ جنت جو ہے وہ وسیع ہوتی چلی جائے گی. جب اس میں برکت پڑے گی تو وسیع ہو جائے گی. یعنی جہنم کو سپیڑیں گے اللہ اپنا پاؤں رکھ کر، اور جنت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے. تو تفضل، جنت بڑھتی رہے گی، حتیٰ ینشئ اللہ لہا خلقاً، حتیٰ کہ اس کے لیے اللہ پھر نئی مخلوق پیدا کرے گا. فیسکرہم فضل الجنہ، اور جو جنت کے اندر جو بڑھوتری آئی ہے نا، پھر وہ نئی مخلوق اس بڑھوتری کو جو ہے وہ اللہ نئی مخلوق سے جو ہے وہ بھریں گے. تو اس سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جنت کے اندر وسعت ہوگی، مزید وسعت، اور برکت کی کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس میں اضافہ آ جائے. تو جہنم کو تو اللہ سکیر دیں گے، اور اس طرح اللہ دونوں سے وعدہ پورا کریں گے. لیکن جنت جو ہے وہ کیوں وسیع ہوگی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس لیے جنت جو ہے یہ وسیع ہوتی چلی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کو بھرنے کے لیے، دیکھیے یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جنہوں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر آزمائش سے گزر کر وہ گئے ہی نہیں، نئی مخلوق ہوگی. تو بعض لوگوں نے ایک یہ بھی تعبیر کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے زبان سے تو
مسلمان نہیں ہوئے. لیکن یہ ایک جو ہے خیال ہے کہ جیسے کہ کافروں کے بچے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو گئے. لیکن یہ میں نے اپنا قول نہیں, یہ میں نے کسی کو قول پیش کیا, لیکن یہ توجیحات ہیں لوگ پیش کرتے ہیں. لیکن سوال اصل یہ ہے کہ اس کے اندر کون جاتا ہے. یہ بات پکی ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. یہ خلقن جو ہے یہ نکرہ ہے نا, تو اسی لیے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا, اور وہ نئی مخلوق جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ جو جنت کا کی جو بڑھوتری ہے, جو اس کی وسعت ہے, پھر اس کے اندر اللہ ان کو ٹھہرائے گا. دیکھیے یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ جو آزمائشوں سے نہیں گزر کر گئے ان کا مقام باہر سے ان سے کم ہوگا جن کی بڑی آزمائش ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والے ہیں, تو اس لیے یہ کام ہوگا. باقی اس کی تشریح جو ہے وہ ایک ایک چیز کی تشریح انشاءاللہ آگے چلی جائے گی. آج میں اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے دین کے لیے اور اس علم کے لیے آپ کا سینہ کھولے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرا بھی اللہ سینہ کھولے, اور مجھے اللہ توفیق دے کہ میں جو کچھ بھی اپنے بزرگوں سے میں نے سیکھا ہے میں دوسروں تک پہنچا دوں. صاف سی بات یہ ہے کہ مجھے تو ایک ہی بات کی فکر ہے, مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. حافظ ثناء اللہ مجھے نہیں پتا میرے برابر تھے یا مجھ سے چھوٹے تھے, اس لیے کہ ان کی بھی پیدائش جو ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے, میری بھی پیدائش جو ہے وہ متعین نہیں ہے. تو لیکن ویسے وفات تو جب سامنے آ گئی, اب 7 فروری جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے, تو ہمیں بھی بات لازماً جانا ہے, لیکن اپنی عمر کے حساب سے. تو اب یہی سوچ ہے کہ بہت جلدی جانے والے ہیں, کوئی زیادہ دنیا سے جو ہے وہ دل نہیں لگانا چاہیے. اللہ توفیق دے. لیکن اللہ جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ بڑا ویسے خطرناک کتاب آ گئی ہے کتاب التوحید. بڑے بڑے علماء اس کے اندر کودے ہیں.